پارہ نمبر 20 میں دیکھتے ہیں کون سی آیتیں آئی ہیں اللہ کے بخشش کی۔ پارہ نمبر 20 میں سورہ القصص میں آیت نمبر 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولا کہا ربی اے میرے رب، انی بے شک میں ظلم کیا میں نے نفسی اپنی جان پر۔ اپنی جان پر ظلم کب کرتا ہے انسان؟ جب خود گناہ کرتا ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم کسی اور پہ ظلم نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی سزا ہمیں ملتی ہے۔ فغفر لی، تو بس بخش دے مجھے۔ فغفرا، تو اس نے بخش دیا۔ لہو، اسے۔ انہو، بے شک وہ ہوا، وہ ہی ہے، الغفور، بہت بخشنے والا، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا۔ یہ آیت بہت ہی بڑی ہے۔ کہنے لگے، یہ کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ تو بس اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، معاف کر دیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے معافی مانگی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی جب معافی مانگتے ہیں سچے دل سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کرتے ہیں۔ یقیناً وہی ہے جو بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ کسی کو مارنے کا نہیں تھا، لیکن جب ان کے ہاتھوں غلطی سے قتل ہو گیا تو وہ بہت شرمندہ ہوئے اور فوراً اللہ سے معافی مانگی اور کہا، میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا۔ یعنی یہ کیا ہو گیا میرے ہاتھ سے؟ یہ تو میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا، میں نے اپنے ہی اوپر ظلم کر لیا، مجھے معاف فرما دیجئے۔ تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ جو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، یہ جو خبر ہے جو ہمیں دی جا رہی ہے، یہ بہت بہت بڑی بات ہے۔ اس سے انسان، یہ پڑھنے کے بعد انسان کو کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ جب انسان اس طرح سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ یقیناً کیونکہ وہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ اس ٹائم تو موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بھی نہیں بنے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بھی نہیں بنایا تھا، لیکن ان کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ سے ڈر، اللہ سے محبت تھی، یعنی تقویٰ تھا۔ ان سے جیسے ہی گناہ ہوا انہوں نے اللہ سے فوراً معافی مانگی۔ اور یہ دعا بھی بہت خوبصورت ہے، اس دعا کو بھی یاد کرنا چاہیے ہمیں۔ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یہ دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے کہ اے میرے رب، بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، بس بخش دے مجھے۔ پھر پارہ نمبر 20 میں دیکھتے ہیں۔ پارہ نمبر 20 میں صرف ایک ہی آیت تھی، اب پارہ نمبر 21 میں دیکھتے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 میں بخشش کا ذکر ہے، اس لیے ہم یہ آیت اس میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعوہم، پکارو انہیں، لآبائہم، اپنے باپوں کے نام سے، ہوا وہ، اقسطو، زیادہ انصاف والا ہے، عند اللہ، نزدیک اللہ کے، فإن، پھر اگر، لم، نہیں، تعلمو، تم جانتے، آباءہم، ان کے باپوں کو، فإخوانکم، تو بھائی ہیں تمہارے، فی الدین، دین میں، موالیکم، اور دوست ہیں تمہارے، مولا سے ہے یہ، ولیسا، اور نہیں، علیکم، تم پر، جناح، کوئی گناہ، فیما، اس معاملے میں جو، اخطأتم، خطا کی تم نے، بہی، اس میں، ولیکن، لیکن، ما، جو، تعمدت، ارادہ کرے، قلوبکم، دل تمہارے، وکانا، اور ہے، اللہ، غفوراً، بہت بخشنے والا، رحیماً، نہایت رحم کرنے والا۔
اب یہاں پر ایک بات بتائی جا رہی ہے، مدینے میں نازل ہوئی تھی یہ آیت، سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اس کا پہلے ہم ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، پھر ہم اس کا ایکسپلینیشن دیکھیں گے۔ تم ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے اپنے باپوں کے نام سے پکارا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، یہی طریقہ اللہ کے نزدیک پورے انصاف کا ہے۔ اور اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں، یعنی تمہیں نہیں پتا کہ ان کے باپ کون ہیں، تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست تھے، اور تم سے جو غلطی ہو جائے اس کی وجہ سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے پرانی جو غلطیاں ہو جاتی ہیں لا علمی کی وجہ سے، تو اس پر اللہ تعالیٰ گناہ نہیں دیتے اگر ہم معافی مانگ لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو۔ البتہ جو بات تم اپنے دلوں سے جان بوجھ کر کرو اس پر گناہ ہے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس کو ہم الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں۔ تم ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے اپنے باپوں کے نام سے پکارا کرو، یہی طریقہ اللہ کے نزدیک پورے انصاف کا ہے۔ جاہلیت سے ایک رواج چلا آ رہا تھا مکہ مدینہ عرب میں، اور یہ شروع اسلام میں بھی وہ طریقہ موجود تھا کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح مانا جاتا تھا۔ یعنی اگر کسی کو اپنا بیٹا کہہ دیا جاتا تھا تو پھر وہ اس کو بالکل اپنے سگے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے۔ یہاں پر ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ کسی کو منہ بولا بیٹا کہا تو جا سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے منہ بولے بیٹے کے ساتھ محبت اور حسن سلوک میں بیٹے جیسا معاملہ کرو، یہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب اس کے باپ کے بارے میں بتانے کی ضرورت پیش آئے تو اس کو اپنی طرف منسوب کرنے کی بجائے اس کی صحیح ولدیت بتاؤ، یعنی صحیح بتاؤ کہ اس کا باپ کون ہے، خود کو اس کا باپ نہ کہو۔ لیکن منہ بولے بیٹے کو اپنا نام نہیں دیا جا سکتا، اس کو اسی کے نام سے پکارا جائے گا، جو بھی اس کے والد کے نام سے ہی اس کو پکارا جائے گا، ہم اپنا نام نہیں دے سکتے اسے۔ اور اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست تھے۔ یعنی اگر تم ان کے باپ کا نام نہیں جانتے ہو تو ان کو اپنے دینی بھائیوں یا دوستوں کی طرح رکھو۔ حدیث میں آتا ہے جس نے جانتے بوجھتے خود کو اپنے باپ کی بجائے کسی اور کی طرف منسوب کیا اس نے کفر کیا۔ یعنی اپنے باپ کی بجائے کسی اور کے باپ کے نام سے اس نے اپنا نام رکھا کہ نہیں میں اس کا بیٹا ہوں، تو اس نے کفر کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر منہ بولے بیٹے کی صحیح ولدیت معلوم نہ ہو تب بھی اسے اپنی طرف منسوب کرنے کی بجائے اسے اپنا بھائی یا اپنا ہم قبیلہ دوست کہو۔ تب بھی اگر تمہیں اس کا نام نہیں معلوم اس کے والد کا، تب بھی تم اپنا نام اسے نہیں دے سکتے۔ اور تم سے جو غلطی ہو جائے اس کی وجہ سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، البتہ جو بات تم اپنے دلوں سے جان بوجھ کر کرو اس پر گناہ ہے، اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم سے پہلے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، ہاں اگر جو بات تم اپنے دلوں سے جان بوجھ کر کرو اس پر گناہ ہے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ بھول چوک میں یا عام طور پر منہ بولے بیٹے کو بیٹا کہہ دینے میں اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا۔ یعنی اگر پہلے تم کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بول کر اسے اپنا نام دے چکے ہو تو اللہ سے معافی مانگ کر اپنی غلطی سدھار لو، کیونکہ اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ اب یہ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا کہا تھا۔ سب ان کو زید بن محمد کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس کی سٹوری بہت بڑی ہے، اس کو ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا نام دیا تھا زید بن محمد۔
سب ان کو زید بن محمد کہتے تھے، لیکن اس حکم کے بعد سب نے ان کو ان کے ہی باپ کے نام سے یعنی زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا۔ بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی، یہ سب جو ہیں حدیث کی کتابیں ہیں، صحیح اوتھینٹک بکس ہیں، میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ زید بن حارثہ کو پہلے سب لوگ زید بن محمد کہتے تھے کیونکہ وہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد انہیں زید بن حارثہ کہنے لگے۔ اس آیت کے نزول کے بعد یہ بات حرام قرار دے دی گئی کہ کوئی شخص اپنے حقیقی باپ کے سوا کسی اور کی طرف اپنا نسب منسوب کرے۔ بخاری، مسلم اور ابو داؤد جو حدیث کی بکس کے نام ہیں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا اور وہ جانتا ہو کہ وہ شخص اس کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اسے گناہ قرار دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کو پیار سے بیٹا کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ماں، بیٹی، بہن، بھائی وغیرہ الفاظ میں بھی اگر کسی کے لیے اخلاقاً استعمال کر لیے جائیں تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر کسی کو بیٹا یا بیٹی وغیرہ کہا جائے اور وہ حیثیت دے دی جائے، یعنی انہیں محرم بنا لیا جائے یا وراثت میں حصہ دیا جائے اور ان کے لیے وہی حقوق ہوں جو ان رشتہ داروں کے ہیں اور ان کے ساتھ ویسے ہی تعلقات ہوں جیسے ان رشتہ داروں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ یقیناً قابل اعتراض ہے اور اس پر گرفت ہوگی، یعنی ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے اس سلسلے میں جو غلطیاں کی گئی ہیں ان کو اللہ نے معاف کر دیا، ان پر اب کوئی پوچھ نہ ہوگی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایسی کسی غلطی پر پکڑ کرنے والا نہیں ہے جو انجانے میں ہوئی ہو۔ اگر بنا ارادہ کوئی ایسی بات کی جائے جس کا انسان کو نہیں معلوم ہو کہ یہ گناہ ہے تو اس پر اللہ سزا نہیں دیں گے، لیکن ہمیں جیسے ہی پتہ چل جائے کہ یہ غلطی ہے تو فوراً اس کو سدھار کے اصلاح کر لینی چاہیے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں لا علمی کی وجہ سے کوئی غلطی کر رہے ہیں تو اللہ کا حکم سنتے ہی اس غلطی کو سدھار لینا چاہیے اور اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، اور پچھلی غلطی کے لیے اللہ سے فوراً معافی مانگ لینی چاہیے۔ اور اللہ غفور الرحیم ہے، وہ سب کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے اور رحم کرتا ہے۔ الحمدللہ۔ پارہ 21 کی ہی سورہ احزاب کی آیت نمبر 24 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیجزی اللہ، تاکہ بدلہ دے اللہ، جزا سے ہے یہ، لی یعنی تاکہ، صادقین سچوں کو، تاکہ بدلہ دے اللہ صادقین سچوں کو، بصدقہم ان کی سچائی کا، ویعذب اور وہ عذاب دے، المنافقین منافقوں کو، ان اگر شاء وہ چاہے، او یا یتوبا وہ مہربان ہو جائے، علیہم ان پر، ان اللہ بے شک اللہ، کانا ہے، غفور الرحیم بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ یہاں سچ بولنے کا کتنا بتایا گیا نا، سچائی کا بدلہ دے، یعنی سچے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کتنی زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کا بدلہ دیتے ہیں۔ وہ منافقین کون ہوتے ہیں؟ منافقین جھوٹ ہی تو بول رہے ہوتے ہیں نا، ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے، تو جھوٹ ہی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا اور انہیں بہت جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رکھا جائے گا منافقین کو۔ لیکن اس پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اگر وہ یتوبو علیہم، اگر اللہ چاہے تو وہ مہربان ہو جائے ان پر، تو کیسے مہربان ہو جائے؟ اگر وہ منافقت چھوڑ دیں اپنی، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا ان پر وہ مہربان ہو جائے۔ اللہ یقیناً بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا انعام ضرور دیتا ہے، لیکن منافق جو بظاہر خود کو مسلمان کہتے ہیں
لیکن عمل نہیں کرتے، جھوٹے ہیں، ان کو چاہے تو عذاب دے، اور اگر وہ معافی مانگے اور اللہ کی طرف پلٹیں تو چاہے تو انہیں معاف کر دے۔ یہ سب اخلاص پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے حال بھی جانتے ہیں نا، وہ ہماری نیت جانتے ہیں، تو نیت پہ ڈیپینڈ کرے گا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ یقیناً بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔